بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن بنی نوع آدم کے سردار
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، دوستو اور بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے اور شریعت نے اس کے لیے کون سے اعمال متعین فرمائے ہیں، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، دنیا کی اس زندگی میں ابتلا اور آزمائش یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ دنیا کے نظام میں اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو رکھا ہے کہ مومن کو اس کے ایمان کا امتحان دینا پڑے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ کہا ضرور آزمائیں گے، تم سے قبل لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے اور تمہیں بھی آزمائیں گے، تاکہ اللہ رب العالمین یہ جان لے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے، کس کا ایمان کھرا ہے اور کس شخص کا ایمان کھوٹا ہے، یہ اللہ رب العالمین جان لے۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے، غور کیجئے گا، کیا اللہ رب العالمین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کا ایمان کھرا ہے اور کس کا ایمان جھوٹا ہے؟ یقیناً پتہ ہے، وہ ہر شخص کو جانتا ہے، بلکہ اس کی آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے تقدیر کی لکھاوٹ سے فارغ ہو چکا تھا، سب پتہ ہے اس کو، لیکن ثواب اور عقاب یہ اللہ رب العالمین اپنے علم کے اوپر مرتب نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ بندے کے عمل کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ جب آدمی عمل کر لیتا ہے تب اس کے اوپر اللہ رب العالمین یا تو اگر نیکی کا کام ہے تو ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر بدی کا، برائی کا کام ہے، نواہی ہے، منکر ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر یا تو اس کو سزا دے یا چاہے تو اپنی رحمت سے، اپنے مغفرت سے اس کو معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے ایمان کی مناسبت سے آزمایا جاتا ہے۔ جس قدر جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، آزمائش اس کی اتنی سخت ہوتی ہے۔ ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء، روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے جن کو آزمایا ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والا شخص جو جتنا مضبوط ہوگا دین کے اوپر، جس قدر تمسک لگاؤ اور چمٹا ہوگا انبیاء کے سنت پر، انبیاء کی شریعت کے اوپر، اللہ رب العالمین اس شخص کو اتنا آزمائے گا۔ غور کیجئے گا، لہذا یہ آزمائش، مصیبت اور پریشانی جب بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے تو بندے کے ایمان کو صاف اور ستھرا کرتی ہے، بندے کو اس کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین گناہوں کے کفارے کے طور پہ ایک بندے مومن کو آزماتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے کسی محبوب بندے کو جنت میں کوئی اونچا مقام دینا چاہتا ہے، غور کیجئے گا، اور یہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو آزمائش میں، پریشانی میں، بلا میں اور مصیبتوں کے اندر گھیرتا ہے دنیا میں، اور پھر ان مصیبتوں کے اوپر اس بندے کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔
جب وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین صبر کی بدولت اس کو جنت میں وہ اعلیٰ مقام اور وہ اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ لہذا مصیبت اور پریشانی میں ایک مومن کا کردار میرے بھائیوں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، ہر حال میں اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھے، اچھی امید رکھے، اچھا گمان رکھے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، جان لو کہ تمہارا رب اپنے بندوں کے اوپر تھوڑا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کے اندر خیر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایٹ پریزنٹ جس وقت مصیبت نازل ہوئی ہے اس وقت وہ معاملہ ہم کو انفٹ لگ رہا ہو، ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے، نہایت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بندے مومن کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ اس کے لیے خیر ہے، یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ اس چیز کا گمان ایک بندے کو اللہ رب العالمین سے رکھنا چاہیے اور یہی ایمان کا مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے اس وقت میں جہاں مصیبتوں سے انسان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور مصیبتوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ایسے اس وقت میں ہمارا اور آپ کا اللہ رب العالمین سے کیا معاملہ ہونا چاہیے وہ دیکھیں۔ سب سے بڑی بات وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، استوار کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری بجا لائیں۔ اب اطاعت اور فرما برداری میں دیکھیے کس طرح سے مصیبتیں، بلا، دکھ اور تکلیف اللہ رب العالمین اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کے ذریعے دور کرتا ہے۔ غور فرمائیے گا، نیکی کرنا یہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے، لیکن گناہوں سے اجتناب کرنا یہ بھی فرما برداری ہے۔ اب بندے مومن نیکیاں تو کرتا ہے لیکن اکثر وہ گناہوں سے اجتناب کرنے میں پیچھے ہوتا ہے، جبکہ نیکی کا مفہوم یا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف گناہ کرے، آدمی صرف نیکی کرے، بلکہ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نیکی بھی کرے اور گناہ سے اجتناب بھی کرے۔ تلاشیے، ڈھونڈیے، ہم میں کا ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کون سے ایسے گناہ ہیں جو خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں اور لوگوں کے سامنے بھیڑ میں اس سے سرزد ہو رہی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، گناہوں سے بچنا یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو مصیبت کے وقت میں بہت کام دیتا ہے، بہت کام دیتا ہے۔ غور کیجئے گا، وہ 3 شخص، بخاری شریف کی لمبی روایت ہے، 3 شخص جو غار میں پھنسے تھے، ان میں سے ایک شخص تھا جس نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا تھا کہ اللہ، اگر میں نے یہ عمل، جس نے اپنی چچا زاد بہن کو برائی کے اوپر آمادہ کیا تھا اور تقریباً میرے بھائیوں ½ کلو سونا دیا تھا، 120 دینار دیے تھے اس نے، اور جب اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوا اس کے دل میں برائی سے پہلے، تو اس گناہ کو اس نے چھوڑ دی۔ جب غار میں پھنسا تو اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اللہ، اگر میں نے اپنا یہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ کیا تھا تو رب العالمین غار کے دہانے سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو ہٹا دیا تھا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، صبح و شام کو تلاشے، دیکھے اگر کوئی گناہ اس سے سرزد ہے تو اس گناہ سے معافی مانگے، اس گناہ کو ترک کرے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں جو مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ایک بندے مومن کا کردار ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مصیبت، بلا اور پریشانی کے ٹلنے کی توفیق میں دعا کریں اللہ رب العالمین کے سامنے، اور دعا جب کریں تو اس بات کا پختہ یقین ہو اور کامل یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا کر رہے ہیں اور ذہن کہیں اور ہے،
دعا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ رب العالمین سنے گا یا نہیں سنے گا، دعا کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر اس دل سے کوئی آدمی دعا کر رہا ہے تو اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ سنیے حدیث، مسلم کی روایت ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ رب العالمین سے دعا مانگو اس حال میں کہ تم کو قبولیت کا پورا یقین ہو، پورا یقین ہو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک بار دعا کرتے ہیں، 2 بار دعا کرتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ اب تھک گئے، دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث سنیے، کہا کہ اللہ رب العالمین بندے کے دعا کو قبول کرتا ہے، ان اللہ یقبل دعاء المؤمن ما لم یعجل، جب بندہ اس کی قبولیت کی جلدی نہ مچائے۔ اللہ اکبر، یقول دعوت فلم یستجب لی، بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے میرے دعا کو قبول نہیں کیا۔ جب یہ کہنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ بلکہ غور کیجئے، مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ دعا کرتا ہے اور دعا کر کے مایوس ہو کر کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو گرا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے اوپر ہنستا ہے، اس کے اس عمل کے اوپر ہنستا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا جلد باز ہے یہ انسان، کہ اب میں اپنے رحمت کے ذریعے اس سے قریب ہونے والا تھا تو اس نے اپنے ہاتھ گرا لیے، مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا، مجھ سے مانگنا ترک کر دیا۔ میرے بھائیو، حضرت ابو رزین کہتے ہیں صحابی کہ دعا مانگتے مانگتے جس نے یہ سمجھ کر کے دعا چھوڑ دیا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وہ شخص اپنے محرومی قسمت کا خود ذمہ دار ہوا۔ یعنی اللہ کی رحمت جو اس کے طرف آنے والی تھی، اس نے اس دروازے کو خود بند کر دیا۔ لہذا میرے بھائیو، دعا کیجئے، اللہ رب العالمین دعا کو سنتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ دعا کرو اور اس کی قبولیت کے چکر میں مت پڑو۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام کریں، اللہ رب العالمین اپنا کام کرے گا۔ اس کے لیے ایک وقت متعین ہے، جب وہ وقت مکمل ہوگا، پورا ہوگا، تو جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ امید ہونی چاہیے، دعا کرتے وقت یہ حسن ظن ہونی چاہیے، تب اللہ رب العالمین اس بندے مومن کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے ایک اور زبردست مقام ہے ان مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اللہ رب العالمین سے حسن ظن کے لیے، کہ بندہ اللہ رب العالمین سے صبر طلب کرے۔ اس مصیبت اور پریشانی میں صبر تلاشے کہ اللہ رب العالمین جو مصیبت اور پریشانی ہم پہ نازل ہوئی ہے، اس مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر کی توفیق دے۔ یہ توفیق بندے کو اللہ رب العالمین سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے بغیر چاہے ہوئے کوئی بندہ مصیبت اور پریشانی کے اوپر قائم اور کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کو جھیل نہیں سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایسے اس وقت میں ہمیں سابقین انبیاء کرام کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ دیکھیے کس طرح سے آزمائشیں ہوئی ہیں، اور یہ پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس آزمائش کے ذریعے ہم سے خیر چاہتا ہے، ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری گناہیں اتنی بڑھ گئی ہوں کہ اب اس کو پاک و صاف کرنا ضروری ہو، لہذا یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے، ہم کو توبہ کی توفیق ہو، ہم کو رجوع اللہ، اللہ رب العالمین کے جانب لوٹنے کا موقع ملے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ خوف دلا رہا ہے، یا اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں نازل کر کے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو وارن کر رہا ہے کہ لوٹو اللہ رب العالمین کی طرف، بھاگو اللہ رب العالمین کی طرف، آؤ اللہ رب العالمین کی طرف، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کے دربار میں نیک اعمال کرو، برائیوں بھلائیوں کو انجام دو، برائیوں سے اجتناب کرو۔ یہ حسن ظن ہونا چاہیے، ورنہ مصیبت آدمی کے مال میں، مصیبت آدمی کے بال بچوں میں، مصیبت انسان کے خود اپنے جسم کے اندر،
نازل ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، لیکن کرنا کیا ہے یہ غور کیجیے. اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے، اچھی امید رکھنی ہے. اور سابقین انبیاء کو آپ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام میں بیٹا کھو گیا، بیٹے کی جدائی ایک باپ کے دل کے اوپر کیسی بیتتی ہے یہ ایک باپ ہی جانتا ہے جس کا بیٹا کھویا ہو. روتے روتے آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئیں، سفید ہو گئی پتلیاں، لیکن امید جو اللہ رب العالمین کے اوپر تھی اس امید کو انہوں نے چھوڑا نہیں. آخری وقت ہے، غور کیجئے گا. بنیامین بھی پکڑے گئے، لمبا قصہ ہے، اس واقعے میں گئے تو وقت ختم ہو جاتا. پکڑے گئے بنیامین بھی، اور بڑا بیٹا بھی وہیں رہ گیا. تین بیٹے غائب ہیں. حضرت یوسف تو پہلے سے غائب تھے اور یہ 2 بیٹے بھی وہاں رہ گئے. ایسے اس وقت میں اپنے بیٹوں کو جو نصیحت انہوں نے کی ہے میرے بھائی، وہ نصیحت آپ دیکھیے. کہتے ہیں یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاشو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ رب العالمین کی فضل سے مایوس مت ہو. اللہ رب العالمین سے مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں، ایک بندے مومن یہ کبھی اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہوتا. میرے بھائیو، اگر اللہ کے اوپر ایک بندے کا گمان ہے اور اچھا ظن ہے تو کتنی بھی مصیبت ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، اللہ رب العالمین اس پریشانی اور مصیبت سے بندے مومن کو نجات دیتا ہے. اور یہ پڑھنے کی بات، پڑھانے کی بات نہیں ہے، آنکھوں دیکھا معاملہ ہے، آنکھوں دیکھا معاملہ، آنکھوں دیکھا معاملہ. ہم میں کے بہت سارے لوگ مکہ گئے ہوں گے، آپ حاجی یا عمرہ کرنے والے لوگ وہاں سے جو زمزم لاتے ہیں، یہ جانتے ہیں ہے کیا اصل، یہ ہے کیا اصل میں. حکم ہوا جب حضرت ابراہیم کو کہ بیوی کو اور شیرخوار بچے کو اس میدان میں چھوڑو، کچھ بھی نہیں ہے، پانی اور کھانا ختم ہو گیا، بچہ بھوک اور پیاس سے بلک رہا ہے، اور اماں ہاجرہ ہیں کہ یہ دوڑ لگا رہی ہیں پہاڑوں کے اوپر کہ کہیں سے کوئی پانی نظر آئے، کہیں سے کچھ نظر آ جائے. بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے، جب چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم جا رہے ہیں تو اماں ہاجرہ پیچھے سے کپڑا پکڑتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم. کہتی ہیں کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دو؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ نے حکم دیا. اس عورت کے، میرے بھائیوں، اس خاتون کے ظن اور اس کے گمان کو دیکھیے اللہ رب العالمین سے کیسا تھا اور کتنا مضبوط اور پختہ یقین تھا اللہ رب العالمین کے اوپر کہ اس نے اپنے شوہر سے کہا، حضرت ابراہیم سے، کہ جائیے آپ، اذن لا یضیعن اللہ رب العالمین ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالی ہم کو برباد اور بے یارو مددگار اور بے سہارا نہیں چھوڑے گا. اور میرے بھائیوں، جب یہ معاملہ ہوا اور بچہ پیاس سے بلکنے لگا، بھوک سے، تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور وہ زمزم وہاں سے نکلا، وہ زمزم کا پانی. یہ پانی اس عورت کے یقین اور اس کے گمان کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں، اماں ہاجرہ کا، جو آج تک جاری ہے. اچھا، مورخین کہتے ہیں کہ تقریباً 5000 سال قبل کا یہ واقعہ ہے. چشمہ نکلنے کا واقعہ یہ تقریباً 5000 سال قبل کا ہے. کوئی کنواں اپنے دنیا میں دیکھا ہے جو 5000 سال سے یہ پانی دے رہا ہو اس طرح سے؟ اور آج کل 1399 میں ملک خالد کے زمانے میں اس کنویں کی صفائی ہوئی اور اس پہ موٹر لگایا گیا. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آج 1 منٹ کے اندر 900 لیٹر پانی کھینچا جاتا ہے اس کنویں سے 1 منٹ میں. اب اس کو آپ دن کے سیکنڈوں کے اندر اور منٹوں کے اندر تقسیم کر لیں، 1 منٹ میں 900 لیٹر. اب وہ کنواں نہیں سوکھا، قیامت تک نہیں سوکھے گا. اور بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، ہمارا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ ساری دنیا کے گھروں میں اگر اس نل کا یا زمزم کا ایک نل لگا دیا جائے اور لوگ اس کو استعمال کریں، تب بھی اس پانی میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں. وہ کنواں جتنا ہے، جیسا ہے، ویسا ہی ہے.
نہ کبھی اس کا پانی نیچے چلا گیا اور نہ کبھی اس کا پانی اوپر آ گیا. یہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن کا نتیجہ ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، مصیبت، بلا، پریشانی کے وقت مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے. یقیناً اللہ رب العالمین جو مصیبت اتارنے والا ہے وہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے. اسی کے دربار میں چاہیے کہ آئیں. دنیا کی کوئی طاقت اگر اللہ رب العالمین کسی کو برباد کرنا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اور جس کو اللہ رب العالمین بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتی. آخری بات، خطبہ کا وقت مکمل ہوا، ایک آخری بات کہ ایک بندے مومن کو زندگی کے تمام مراحل میں اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنی چاہیے. لیکن زندگی میں ایک مقام آتا ہے، وہ مقام ہے انسان کا آخری وقت. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے، اس وقت اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے، مغفرت کی اچھی امید رکھے. یہ ایک مومن کا کردار پوری زندگی میں اور مرنے سے پہلے تک، بلکہ مرنے کے وقت تک اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں میرے بھائیوں ایک مشہور واقعہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت یزید ابن اسود تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بیمار پڑے ہوئے تھے اور آخری وقت تھا، سکرات کی گھڑی تھی، بیمار ہیں، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. حضرت واصلہ ابن اسقا، یہ سب سے چھوٹے صحابی ہیں عمر کے اعتبار سے، واصلہ ابن اسقا، اور موت کے اعتبار سے سب سے آخری صحابی ہے جن کی وفات ہوئی ہے، حضرت واصلہ ابن اسقا. ان کو پتہ چلا کہ یزید ابن اسود بیمار ہیں، تو انہوں نے کہا اپنے ساتھی سے کہ چلو بھائی مجھے لے چلو یزید ابن اسود کے پاس کہ دیکھتا ہوں کیا حال ہے، اس کو عیادت کے لیے لے چلو. لے کر گئے لوگ، دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے گھر والے کو یہ خبر بھیجی کہ جاؤ کہو کہ آئے ہیں صحابی رسول واصلہ ابن اسقا. تو حضرت یزید ابن اسود بے ہوش پڑے ہوئے تھے بستر پہ، بہت کم سنائی دیتا تھا. کسی نے کان میں جا کر کے کہا کہ صحابی رسول ہیں، باہر میں انتظار کر رہے ہیں، آنے کے لیے کہیں، ان کو اجازت ہے ملاقات کی. انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا بلاؤ بلاؤ جلدی. آئے حضرت واصلہ ابن اسقا اور ان کی چارپائی کے پاس بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو یہ اسود ابن یزید جو تھے، یزید ابن اسود، یہ اپنی ہتھیلی ٹٹولنے لگے بستر کے اوپر. حضرت واصلہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ میری ہتھیلی چاہتا ہے. ہتھیلی پکڑا دی انہوں نے، دونوں ہاتھوں سے ہتھیلی کو پکڑتے ہیں، اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت واصلہ نے ایک سوال کیا. کہا اسود ایک سوال پوچھوں؟ کہ جواب دو گے؟ کہا کہیے کیا بات ہے، پوچھیے. کہا کیف تظن بربک، غور کیجئے گا، اپنے رب سے کیسی امید رکھتے ہو؟ آخری وقت ہے، کیا امید رکھتے ہو اپنے رب سے؟ تابعی ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں. غور کیجئے گا جواب، غور کیجئے گا. کہا اہلکتنی ذنوبی، مجھ کو میرے گناہوں نے ہلاک کر دیا، ڈبا دیا. وشفت علی ہلاکتی، اور میں اپنے نگاہوں کے سامنے اپنی ہلاکت دیکھ رہا ہوں. ولیکن ارجو اللہ العفو والعافیہ، لیکن میں اپنے رب سے عفو و درگزر کی امید رکھتا ہوں، کیونکہ میں ایسے رب کو ماننے والا ہوں جس نے اپنے عذاب کے اوپر اپنے رحمت کو بھاری کیا ہوا ہے. جس کے رحمت کا دریا اس کے عذاب کے دریے سے بڑا ہے. اللہ رب العالمین مجھ کو معاف کر دے گا. حضرت واصلہ ابن اسقا یہ سننا تھا کہ چارپائی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور گھر میں جتنے لوگ موجود تھے سب کے سب ان کے اس تکبیر کے اوپر کہتے ہیں اللہ اکبر، خوشی کے مارے. اور اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موت
قبل وفات بثلاثة ایام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 دن پہلے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا، لا یموتن احدکم، تم میں کا کوئی بھی آدمی ہرگز ہرگز نہ مرے، الا وهو يحسن الظن باللہ تبارک و تعالی، مگر یہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے، کیونکہ وہ جیسی امید رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانی آئیں گی اور ختم ہو جائیں گی، لیکن اس میں مومن کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ہر مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی، رات جتنی بھی تاریک ہو جائے اس کی صبح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر کالی رات کی صبح ہوتی ہے۔ غم کے یہ بادل، مصیبت کے یہ بادل چھٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ اللہ رب العالمین ہماری حیثیت کو، ہماری ثروت کو، ہمارے مقام کو، ہمارے مرتبے کو اسی طرح سے جاری کرے گا جس طرح سے یہ چیزیں جاری تھیں، لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے لیے اعمال کرنے والے ہو جائیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔